اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، وہی زبردست حکیم ہے۔ یہاں سے سورہ حشر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 24 آیتوں اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ جو مسبحات کہی جاتی ہے، 5 صورتیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ سبحہ سے شروع کیا جا رہا ہے مضمون۔ اس میں مدینے میں جو حالات تھے اس وقت کے، وہ پس منظر آپ کو معلوم ہو تو اس کے بعد یہ پوری صورت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مدینے میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے 2 قبیلے عرب کے تھے، اوس اور خزرج نامی، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو خنیقہ، بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہجرت کر کے اسلام وہاں پر پہنچا، تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کہ اسلامک فیڈریشن کا قیام، چھوٹی سی اسلامی ریاست، دنیا کی سب سے پہلی اسلامی ریاست تھی وہ، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ 2 قبیلے جو تھے، اوس اور خزرج، اور یہاں سے جو مہاجرین وہاں پر تشریف لے گئے تھے ان سب کو ملا دیا، بھائی چارہ کروا دیا ان میں۔ اس کے بعد جو یہودی قبیلے تھے ان کے ساتھ ملا کر ایک معاہدہ طے کیا گیا، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کچھ واضح شرائط کے ساتھ۔ شرائط کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کی حقوق کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ماریں گے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بیرونی جو دشمن ہوں گے وہ بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے سب مل کر دفاع کریں گے، متحد ہو کر، دوسروں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور قریش اور ان کے جو ساتھی ہوں گے حلیف، ان کو یہاں پر پناہ نہیں دی جائے گی مدینے میں۔ اور اس کے علاوہ سب اپنا اپنا خرچہ اٹھائیں گے، کوئی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا۔ جنگ وغیرہ کا موقع ہو تو مسلمان اور یہودی دونوں مل کر خرچ ڈال کر جنگ کا حصہ پورا کریں گے۔ اس طریقے سے اگر کوئی اختلافات رونما ہو جائے شرکائے کے بیچ میں معاہدے کے، تو اس کو اللہ کے قانون کے مطابق حل کیا جائے گا، جس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ تمام باتیں اس میں طے ہو گئی تھی، یہ تمام نکات تھے اس معاہدے کے۔ سب نے مل کر راضی ہو کر اس کو مانا اور تسلیم کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہودیوں نے شرارت شروع کر دی، کیونکہ وہ شروع سے اس بات کے قائل ہی نہیں تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دنیاوی قائد کی طرح، رہنما کی طرح، ایک رئیس کی طرح ہوں گے، بس ان کو ہم اس طریقے سے مان لیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کی قائد کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی بات، آخرت کی بات، رسالت کی بات، کتاب کی بات اس کو کر کر اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں معاشرے میں جو لین دین میں جو برائیاں اور جو ناجائز باتیں ہیں اس کا سدباب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو سود وہ لوگ کھایا کرتے تھے اس وقت، ان کی گزر بسر اسی پر تھی، وہ سود کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناپاک ہے اور یہ حرام خوری ہے۔ اس طریقے سے جو قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا تھا، ملا دیا تھا، اوس اور خزرج، ان کو صدیوں سے یہ لوگوں نے ان میں پھوٹ ڈال کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں یعنی مدینے میں رہ کر ان کے اوپر ان کے اندر پھوٹ ڈالی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد یہ دیکھنے لگے کہ جس سے تو ہمارے جو مفادات ہیں اس پر کاری ضرب لگ رہی ہے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور فتنہ فساد شروع کر دی اور شرارت شروع کر دی انہوں نے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، فتنہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ پچھلی صورت میں
بھی یہودیوں کے تعلق سے بات بتائی گئی تھی کہ منافقین جا کر ان سے ملتے ہیں تو ان کی سخت مذمت کی گئی تھی پچھلی صورت میں بھی، سورہ مجادلہ میں، اور اس میں ان لوگوں کو جلاوطن جو کیا گیا تھا اس کے تعلق سے بیان آیا ہے۔ خاص طور پر بنو نذیر جو قبیلہ تھا وہ بڑا با اثر قبیلہ تھا یہودیوں کا، اسی کے متعلق یہ تمام صورت میں بات ہوئی ہے کہ شان نزول اسی کے مطابق ہے۔ بنو نذیر جو تھا وہ قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے یہ لوگ۔ ان کے آبا و اجداد میں بہت بڑے بڑے لوگ، توریت کے بڑے بڑے جید عالم پیدا ہوئے تھے، ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور اس وجہ سے توریت میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس سے بڑی اچھی طریقے سے واقف تھے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اور آپ کی علامات اور آپ کے تعلق سے جو توریت نے جو خبر دی تھی کہ کیسے کیسے ہوں گے آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہجرت کر کے جائیں گے، یثرب کی بات ان کو معلوم تھی۔ اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، تو یثرب میں آئیں گے وہ، یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ خصوصی طور پر ملک شام کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ لوگ بنو نذیر کے قبیلے کے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اس وجہ سے کہ خاتم الانبیاء یثرب میں آنے والے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر آ کر رہیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی اور پھر ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ طمع اور خواہش رکھتے ہوئے مدینہ آ گئے تھے اور مدینہ آ کر رہ رہے تھے۔ بس اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ میں، تو انہوں نے جو علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ صحیح معنوں میں خاتم الانبیاء ہی ہیں جو ہماری کتابوں کے حساب سے۔ لیکن بڑا مسئلہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تھے، بنو اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے، اس پر ایمان لانا نہیں چاہ رہے تھے، جبکہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں جانتے ہیں، کتابوں میں ان کی جو ہے یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جنگیں ہوتی رہی، غزوہ بدر ہوا، اس میں حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کو جو کامیابی ہوئی اور دشمنان اسلام جو ذلیل و خوار ہوئے، جو شکست ہوئے، اس سے ان کا یقین اور بڑھتا گیا، اس کی وجہ سے کہ واقعی میں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر ابتداً شروع میں جو مسلمانوں کو جو ناکامی ہوئی، اس کی وجہ سے پھر ان کا جو ہے ایمان متزلزل ہو گیا، اور پھر وہ جا کر مشرکین عرب کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اس وقت جو ہے یہ ہوا کہ یہ لوگوں کے ساتھ چونکہ معاہدہ تھا مسلمانوں کا، یہ قبیلہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، تو 2 لوگوں کا قتل ہو گیا تھا، اور 2 لوگوں کے قتل کی خون بہا کا انتظام کرنا تھا۔ مسلمان بھی اس کے لیے پیسہ چندہ کر کے جمع کیے تھے، اور ان لوگوں سے بھی پیسہ لینا تھا، یہودیوں سے بھی، ان کا خون بہا ادا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے ان کے قبیلے میں، وہ مدینے کے باہر رہتے تھے، مدینے سے تقریباً 2 میل کی دوری پر وہ لوگوں کا قیام تھا، قبیلہ بنو نذیر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے مطالبہ کیا کہ یہ لوگوں کے خون بہا کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم لوگ بھی پیسہ جمع کیے ہیں، تم لوگ بھی اس میں پیسہ ڈالو۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر تشریف رکھیے، ہم پیسے کا انتظام کرتے ہیں، پیسے کا انتظام کر کے لا کر آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہاتھ آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دینے کا، تو جا کر انہوں نے سازش کر کے یہ سوچ لیا کہ کوئی ایک شخص اوپر جائے جو دیوار کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں، تو وہاں پر جا کر ایک بڑا سا پتھر آپ کے اوپر ڈال دیا جائے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کو نجات مل جائے گی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سوچی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس تشریف لا لیے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہلا بھیجا گیا کہ تم لوگوں نے عہد شکنی کی ہے، تم لوگوں نے سازشیں کی ہیں، معاہدہ تم لوگوں نے توڑا ہے، اس لیے تمہاری سزا اب یہ ہے کہ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، 10 دن کے اندر تم یہاں سے نکل جانا، تم جہاں چاہے چلے جاؤ، اور تم یہاں سے 10 دن کے بعد اگر تم لوگ کوئی بھی یہاں پر نظر آؤ گے تو تمہاری گردن مار ڈالی جائے گی۔
یہ سن کر پہلے تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی آ کر وہ لوگوں کو بہکایا اور پھسلایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 2000 کی جمعیت میرے پاس ہے، میں تمہیں دوں گا، وہ تم پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھ کر بھیجا کہ آپ جو چاہیں کر لیں، ہم یہاں سے نہیں جانے والے ہیں۔ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا کر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کی قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ لوگ اس وقت بڑے مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں کون آ کر ہلا سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو ایسا روب ان کے دلوں میں بیٹھا کہ کئی دنوں تک وہ محاصرہ چلتا رہا اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ جو منافقین پہلے ان سے وعدہ کیے تھے کہ ہم آ کر تمہاری مدد کریں گے، ہماری جمعیت تمہارے ساتھ رہے گی، کوئی بھی نہیں آیا، سب منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ کئی دن تک محاصرہ چلتا رہا۔ وہ لوگوں کو اب یقین ہو گیا کہ اب شامت آنے والی ہے، لہٰذا انہوں نے ہتھیار ڈالے اور کہلوا بھیجا کہ ہم جلاوطنی کے لیے تیار ہیں اور ہم کو جو ہے ہماری جان بخشی جائے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی اور جلاوطنی کے لیے وہ تیار ہوئے اور وہاں سے ان کو خیبر میں ڈھکیل دیا گیا۔ خیبر جا کر وہ وہاں پر بس گئے۔ یہ پہلا حشر تھا، لأول الحشر، جو دوسری آیت میں یہ بات آ رہی ہے، یعنی اجتماع ان کا وہاں پر ہوا۔ پہلے ان کو ڈھکیل کر دوسرے مقام پر جو لے جایا گیا تو وہ خیبر میں جا کر بس گئے۔ دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا کہ وہ ان سارے یہودیوں کو وہاں سے ڈھکیل کر جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا اور جا کر پھر ملک شام میں بس گئے، دوسرے مقامات پر چلے گئے۔ جو دوسرا حشر تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ دوسرا حشر جو ہوگا وہ سب سے آخری حشر بھی ہوگا اس کے بعد، کیونکہ قیامت میں وہاں پر سب لوگ جمع کیے جائیں گے ملک شام میں، تو وہاں پر یہ لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، اس میں یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہودیوں کا ایک خاص جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر کا، تو اس میں تذکرہ اسی کا آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو سورت کی جو شروعات ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ ان تمام مشرکان عقائد سے اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں ان کے تعلق سے، اور وہی زبردست ہے اور حکیم ہے اور دانائے کامل ہیں۔ تمام افراد خلق جن کو جاہل لوگ شریک خدائی قرار دیتے ہیں، وہ سب دانائی میں اسی کے محتاج ہیں۔ خالق اور مخلوق میں رتی برابر کا بھی جو ہے مساوات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں، تمہارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، بس ان پر اللہ اس جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی گئی، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔ اس میں ان تمام کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے نکالا گیا، ان کی قلعوں کا کیسے محاصرہ کیا گیا تھا، کہ وہ لوگ یعنی بڑی طاقتور قوم تھی، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً ہر لحاظ سے وہ قوت و طاقت میں زیادہ تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھے، ان کے پاس زبردست مضبوط قلعے تھے، باوسائل قوم تھی، اور ان کو یہ بڑا غرہ تھا اور ناز تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھیں گے تو کون ہمارے پاس آ سکے گا اور کون ہم کو زیر کر سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا مسلمانوں کا، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا، اس کے تعلق سے جو بات بتائی جاتی ہے کہ 6 جو وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر نبیوں کے مقابلے میں، اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ بھی تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب لوگوں کے دلوں میں پڑتا تھا اور ہیبت اور دہشت جو طاری ہو جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ مسلمان ایسا آ کر ان کے خلوں کا محاصرہ کریں گے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو بڑا کمتر سمجھتے تھے اور ان کو بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، مال اور دولت اور طاقت اور قوت اور وسائل اور اسلحہ، اور پھر ہمارے پاس ایسے زبردست مضبوط قلعے ہیں، ہم اس میں محفوظ رہیں گے۔ لیکن جب مسلمان آ کر ان کا محاصرہ کرے، اور محاصرہ اتنا لمبا چل رہا تھا کہ کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، تمام وسائل ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے قوم کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مواخذہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، کوئی وسائل ان کے کام نہیں آ سکتی۔ بس یہی ہوا ان کے ساتھ، اور ان کے اوپر رعب اور دہشت اور ہیبت طاری ہو گئی مسلمانوں کی، اور آخر کار انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم باہر جانے کے لیے تیار ہیں جلا وطنی کے لیے، بس ہمیں جو ہے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، وہ یہ کہ ہمارا جو ساز و سامان ہے اس کو ہمارے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور اس وجہ سے اس میں جو بات آ رہی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اور توڑ رہے تھے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ گھروں میں جو بھی ان کے جو سامان تھے اس کو وہ نکال رہے تھے لے جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر لاد کر لے جانے کا جو بوجھ ہوگا وہ ایک ایک آدمی کے لیے اس کی جو ہے رعایت کی جائے گی، ایک اونٹ پر جتنا بوجھ تم لے جا سکتے ہو لے کر جاؤ۔ تو گھر کے دروازے، کھڑکیاں اور شہتیر تک وہ نکال رہے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں سے جو غم و غصے میں تھے کہ ان کے کام بھی کچھ بھی چیز نہیں آنی چاہیے، اس وجہ سے وہ سارے گھروں کو تباہ کر رہے تھے، خود اپنے گھروں کو، اور مسلمان ان کو باہر سے ان کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے ان کے درختوں کو کاٹ رہے تھے اور جلا رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ان کے اوپر، اور وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی رعایت دی تھی۔ انہیں اسلام کو لوگ جو کہتے ہیں کہ شدت پسند ہے، شدت پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل عام کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو اجازت دی کہ وہاں سے نکل جاؤ۔ 10 دن کی مہلت دی گئی، اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو پھر ان کا محاصرہ کیا گیا، لیکن ان کے اوپر آگ نہیں پھینکی گئی اور ان کے سامان پر نظر نہیں ڈالی گئی۔ ان کو اجازت دی گئی اس کے بعد بھی کہ تم اپنا سامان لے کر حفاظت کے ساتھ جہاں پر چاہے چلے جاؤ۔ یہ ساری باتیں ہوئی اور ان کے اوپر رحم کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔